الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم دنیا کی سب سے عظیم ہستی، مسلمانوں کی جان، ہمارا جن پر ہے ایمان، اللہ پاک نے جن پر اتاری ہے بہت ہی پیاری سی کتاب قرآن پاک، جی ہاں وہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ کی پیاری سیرت بھی سنتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو یہاں پیارے پیارے بچے موجود ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں مختلف سیگمنٹ کے ذریعے بھی اور ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی الحمدللہ بہت پیاری پیاری باتیں سکھاتے بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی ہم سیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کا ایک بہت ہی پیارا اور پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے نعت۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے ایمان کے آئیں گے لغز میں میری، ہے ایمان کے آئیں گے لغز میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے
ماشاءاللہ ایان بھائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، آپ کو اور ذوق و شوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعت پڑھنا نصیب فرمائے، اور بار بار آپ کو پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے پیارے بچوں اب اپنا دوسرا سیگمنٹ، اور پیارے بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے متعلق کچھ پیاری پیاری باتیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت علماء کرام نے ہمیں بیان کی ہے، ہم وہ باتیں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اور آج ہم سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی تو جو مکے کے کافر لوگ تھے انہوں نے آپ کو بہت ستایا تھا، آپ کو بہت تنگ کیا تھا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا بند نہیں کی تھی، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسلام کی دعوت دیجیے، تو آپ کو تکلیفیں آئیں، آپ کو ستایا گیا، معاذ اللہ آپ کو برا بھلا بولا گیا، لیکن آپ نے وہ نیکی کی دعوت بند نہیں کی۔ اور پیارے بچوں، ہم نے یہ بات بھی سنی تھی، یہ بات بھی پچھلے پروگراموں کے اندر بیان کی گئی تھی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حج کے موقع پر بھی آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو کچھ ایسا بھی ہوا کہ مدینہ پاک سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ کی دعوت سے جو مدینے سے لوگ آتے تھے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جو اسلام قبول کرنا شروع کیا تو مدینہ پاک کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جو لوگ یہاں اسلام لاتے تھے وہ مدینے جا کر اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ ایک دفعہ بھیج دیا تھا، وہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتا رہے تھے۔ تو یوں مدینہ پاک کے اندر مسلمانوں کی تعداد بچوں بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، جہاں پر وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تھی، ایسے ہی مکے کے اندر جو کافر لوگ تھے ان کی ٹینشن بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ جی ہاں پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو مکے کے کافر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ پاک کے اندر مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں تو ان کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پاک ہجرت نہ کر جائے، اور پھر وہاں جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو ان پر ایمان لا رہے ہیں وہ سب مل کر ہم پر اٹیک نہ کر دیں، مکے پر اٹیک نہ کر دیں، تو یوں تو ہم لوگ پھر ہار جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، جو مکے کے کافر تھے انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کی کہ اب ہم کیا کریں، ہم کیسے ان کو روکیں، یعنی کیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں۔ انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کی۔ تو پیارے بچوں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر جو مکے کے لوگ تھے، جو قبیلے تھے، خاندان تھے، قبیلے تھے، ان کے جو سردار تھے وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، وہاں ایک میٹنگ ہوئی، اور وہ جگہ تھی پیارے بچوں دار الندوہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، اب میٹنگ ہوئی اور جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے سب نے مختلف مشورے دیے اس میٹنگ کے اندر، اور مشورے کس کے بارے میں دے رہے تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ہم ان کو کیسے روکیں، یہ تو اسلام تو بڑھاتے جا رہے ہیں، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے لیے تو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، اپنا اپنا مشورہ دیا، لیکن جو ایک کافر تھا، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، ابو جہل۔ ابو جہل یہ بہت
بہت بڑا دشمن تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا بھی کرتا تھا، آپ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا اور آپ کو برا بھلا بولا کرتا تھا۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کے بازاروں میں نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے تو پیارے بچوں یہ آپ کے پیچھے نا تالیاں بجاتا تھا، معاذ اللہ، اور کہا کرتا تھا کہ یہ تو معاذ اللہ الٹے سیدھے الفاظ کہا کرتا تھا آپ کے پیچھے پیچھے، یعنی آپ کو بہت ستایا کرتا تھا۔ اس میٹنگ میں یہ بھی موجود تھا، جی ہاں پیارے بچے، اس میٹنگ میں یہ ابو جہل بھی موجود تھا، کیونکہ یہ بہت بڑا دشمن تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس نے بھی ایک مشورہ دیا اور وہ مشورہ سب نے ایکسیپٹ کیا۔ بچے وہ مشورہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور سب کو تلوار دے دی جائے، اور معاذ اللہ اس نے کہا کہ سب مل کر ایک ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کریں اور ان کو شہید کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس نے کیا مشورہ دیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یعنی آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اور پیارے بچوں وہ جو کفار تھے، جو سردار تھے، سب نے اس کی بات سے ایگری کر لیا، سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ اب ہم کیا کر دیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے۔ لیکن پیارے بچوں ہم نے یہ بات سنی بھی ہے کہ جس کو اللہ پاک محفوظ رکھے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ جی ہاں پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، جس کو اللہ پاک محفوظ فرمانا چاہے، جس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو پیارے بچوں جب وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی تو اللہ پاک نے اپنے فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کے یہ سارا جو میٹنگ ہوئی ہے، سارا مشورہ ہوا ہے، اس کی آپ کو خبر دے دیں۔ تو پیارے بچوں پھر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ساری میٹنگ جو ہوئی تھی ان کافروں کی آپ کو ساری باتیں آ کر بتا دی، اور یہ بات بھی آپ سے عرض کی کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیے گا، اور اب آپ کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ مکے سے مدینہ پاک ہجرت فرما لیجئے، اب ہجرت کر لیجئے۔ تو پیارے بچوں پھر ہوا کیا ان کافروں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، یعنی اٹیک انہوں نے کیا، یا پھر آپ کو اللہ پاک نے کیسے محفوظ کیا، آپ ان کافروں کے سامنے سے کیسے گزرے، اور پھر آپ نے مکے سے مدینہ پاک ہجرت کیسے کی؟ جی ہاں پیارے بچوں یہ پوری گفتگو ہے اور یہ حقیقی سٹوری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکے سے مدینہ پاک ہجرت کی اور اللہ پاک نے آپ کو کیسے محفوظ کیا، انشاءاللہ یہ باتیں بھی ہم سنیں گے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی جانب۔ جی ہاں ہمارا پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا، ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ چینج ہو رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک کسان یعنی فارمر تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، وہ چاروں آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ کسان یعنی فارمر ان کی لڑائیوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن کسان کو ایک آئیڈیا آیا، اس نے اپنے بچوں سے لکڑیوں یعنی اسٹک کا ایک گٹھا منگوایا، یعنی ایک ساتھ بندھی ہوئی لکڑیاں، اور پھر اس کے بعد اپنے چاروں بیٹوں سے کہا
تم میں سے ہر ایک اس گٹھے کو توڑنے کی کوشش کرے، جو بھی کامیاب ہوگا اسے انعام دیا جائے گا۔ کسان کے چاروں بیٹوں نے گٹھے کو توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی ایک ساتھ بندھی ہوئی لکڑیوں یعنی اسٹک کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ گٹھا کھول کر اس کی ایک ایک لکڑی کو توڑو، تو ان چاروں نے ساری لکڑیاں آسانی سے توڑ دی۔ اس کے بعد کسان ان کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو بچوں، جس طرح ان لکڑیوں کو ایک ساتھ توڑا نہیں جا سکتا، تو اسی طرح اگر تم سب ایک ساتھ مل جل کر رہو گے تو کوئی دوسرا تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن اگر تم اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہے اور الگ الگ رہے تو پھر دوسرے لوگ تمہیں آسانی سے نقصان پہنچا سکیں گے۔ میرے بچوں، جب کبھی ہم انگور یعنی گریپس لینے جاتے ہیں تو گچھے میں لگے انگور ہمیں زیادہ پیسوں میں ملتے ہیں، جبکہ الگ ہو جانے والے انگوروں کی قیمت کم ہوتی ہے کیونکہ وہ الگ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ مل جل کر رہو اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلو۔ اس کسان کی بات ان بچوں کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی اور وہ مل کر رہنے کی اہمیت کو سمجھ گئے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کے بھی بہن بھائی ہیں تو آپ سب کو بھی مل کر رہنا چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے بالکل محفوظ رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ کی ذکر کی نیت سے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمہارے اذہان بھائی نے کتنا پیارا ہمیں ایک واقعہ بھی سنایا، ایک کسان کا اور اس کے لڑاکو بچوں کا، لیکن اس کسان نے کتنے پیارے انداز میں اپنے بچوں کو سمجھایا، اور ہمیں ایک لیسن بھی اذہان بھائی کے اس واقعے سے ہمیں اذہان بھائی نے دیا کہ جب بھی ہم ساتھ رہیں، گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے۔ بچوں میں تو بہت ساری عادت ہوتی ہے نا، چھوٹی بہن سے لڑائی کر لی، کبھی کسی نے مکہ مار دیا، کسی نے لات مار دی، کسی نے تکیہ مار دیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے دھکا دے کے چلے گئے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اور جو ہمارے ساتھ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کہ بہت ہی پیارا لیسن ہمیں اس واقعے سے ملا۔ ساتھ رہنا چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، جس میں کرتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی ایکٹیویٹی، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر سنیں گے ایک بہت ہی پیاری سی سنت، اور ساتھ میں کچھ اسلامی آداب بھی، مینرز بھی۔ بچوں، ہم لوگ کسی کے گھر، اپنے گھر بھی جاتے ہیں اسکول کے لیے، گھر سے نکلتے بھی ہوں گے آپ، اور واپسی گھر ریٹرن بھی ہوتے ہوں گے، مدرسے بھی جاتے ہوں گے، واپسی آتے بھی ہوں گے، کھیلنے بھی جاتے ہوں گے، واپسی بھی آتے ہوں گے۔ تو ہم اپنے گھر بھی جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے بھی ہیں، ایسے ہی کسی اور کے گھر بھی جاتے ہیں، کبھی نانی کے، کبھی دادی کے، کبھی خالہ کے، کبھی پھپھو کے، کبھی کسی دوست کے جانا ہوتا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، گھر میں جب ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو بعض بچوں کی عادت بھی ہوتی ہے، بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گڈ بائے، جب بعض کہتے ہیں خدا حافظ۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یعنی بہترین الفاظ کیا ہیں؟ کیا گڈ بائے کہنا چاہیے، یا ٹاٹا کہنا چاہیے، یا کیا کہنا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں یا گھر سے باہر جائیں، جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں یا گھر سے باہر جائیں، تو پیارے بچوں ہمیں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ یعنی جب بھی داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، اور جب ان سے ہم کہیں جا رہے ہوں
ہم گھر سے کہیں جا رہے ہوں، اسکول جا رہے ہیں آپ، مدرسے جا رہے ہیں آپ، تو ہمیں کیا کر کے جانا چاہیے؟ امی ابو کو، بہن بھائیوں کو سلام کر کے جانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں سلام کر لیا، سلام کے بعد چاہیں تو خدا حافظ بھی کہہ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی پیارے بچوں بال بچوں کی عادت ہوتی ہے، گھر پہ آنے کے بعد امی میں آ گیا، امی کہاں ہو، ٹھیک ہے، یہ الفاظ کہتے ہیں، تو ہمیں پہلے کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ اچھا السلام علیکم کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی سلام کریں تو مکمل سلام کرنا چاہیے، یعنی گھر میں داخل ہوں یا گھر سے باہر جا رہے ہوں تو پیارے بچوں ہمیں کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ اچھا پیارے بچوں بال بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گیٹ لاک کیا نا تو جو گھر کے اندر ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کون کرتی ہے؟ بکری کرتی ہے، تو ہمیں میں کہنا نہیں چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات سکھائی تھی کہ جب گھر میں آؤ اور کوئی پوچھے کون، تو پیارے بچوں ہمیں اپنا نام بتانا چاہیے۔ ہمیں کیا بتانا چاہیے؟ اپنا میرا نام فضیل ہے تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ فضیل۔ کیا کہنا چاہیے مجھے؟ اور آپ کا نام جو ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنا نام بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ کے اندر ہم نے دو باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات تو بچوں یہ کہ جب بھی گھر میں جائیں اور گھر سے جائیں یا گھر میں آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں، اگر ہو سکے تو امی ابو کے ہاتھ بھی چومنے چاہیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ان کی محبت ہمارے دل میں بڑھے گی اور ان کی دعائیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور پیارے بچے دوسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ جب بھی گھر پر آئیں اور گیٹ کو لاک کریں اور گھر کے اندر والا کوئی فرد پوچھے کہ کون، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا نام بتانا چاہیے۔ میں ہوں، گیٹ کھول دو، یہ الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے، یہ الفاظ کہنا اچھے نہیں ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک جملہ ایک جواب۔ بچوں کیا سیگمنٹ ہے؟ ایک جملہ ایک جواب۔ کون جملہ کہے گا، کون جواب دے گا، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نہ آپ کو سوال کرنا ہے، نہ آپ کو جملہ کہنا ہے، نہ ان کو جواب دینا ہے، بلکہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ سیگمنٹ ہوتا ہے ایک ایکٹیویٹی پر مشتمل۔ تو پیارے بچوں آپ کے سامنے دیکھیں کہ یہ بورڈ ہے اور اس یہاں پر مختلف الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی الفاظ دکھائے جا رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں یہ الفاظ ابھی الگ الگ ہیں، آپ کو یہ جو دو ریڈ پٹیاں لگی ہوئی ہیں ان کے بیچ میں الفاظوں کو لا کر ایک جملہ مکمل کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی اور بلاتے ہیں یہاں سے ٹیم اے سے کسی ایک بچے کو اور دیکھتے ہیں کہ وہ جملہ مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ چلیں آپ آ جائیں، پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، چلیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، محمد حامد رضا ہمارے ساتھ ہیں اور جملہ بنا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ بنا پاتے ہیں اور اپنی ٹیم کو پوائنٹ دلا پاتے ہیں یا نہیں۔ تو پیارے بچوں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے جو
حامد رضا بھائی ہیں, نمبر دلا پائیں گے آپ کو؟ دلا پائیں گے ضرور. دلا پائیں گے ضرور. ارے واہ, ابھی بڑا کانفیڈنس کے ساتھ یہ جملہ بولا ہے اور لگتا ہے کہ ہمارے حامد بھائی نے جملہ مکمل کر بھی لیا ہے. جی حامد رضا بھائی بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے. ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا جملہ ہمارے حامد بھائی نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے. دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جملہ صحیح ہے یا نہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے, جواب ان کا درست ہے. تو یوں ماشاءاللہ ہمارے حامد بھائی نے اپنی ٹیم کو 1 نمبر دلا دیا ہے. اب باری ہے ٹیم بی کی, تو یہاں سے چلیں آپ آ جائیں. جی مائک تو آپ کے پاس ہے, بتائیں نام بتائیں اپنا. محمد عبداللہ. محمد عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی عبداللہ بھائی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. تو دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بھائی ہمارے ٹیم بی کو نمبر دلا پاتے ہیں یا نہیں. تو پیارے بچوں, اچھا آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بھائی نمبر دلا پائیں گے یا نہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور دلوائیں. ضرور دلوائیں گے. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہے انہوں نے بھی. تو دیکھتے ہیں کہ نمبر دلا پاتے ہیں یا نہیں. تو لگتا ہے کہ جملہ بھی مکمل کر لیا ہے عبداللہ بھائی نے. عبداللہ بھائی مائک پہ بڑھ کے بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے. عبداللہ بھائی آپ نے آگے جو بنایا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہوا ہے. ان کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج بھی ہم نے اس سیگمنٹ کے ذریعے بہت ہی پیاری پیاری باتیں بھی سیکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر بھی فرمائی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے اپنے اس بہت ہی پیارے پیارے پروگرام کے ذریعے. اور اس پروگرام کا بچوں کا نام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید سیرت کو بھی بیان کیا جائے گا, آپ کی سنتیں بھی سنیں گے اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو بیان کیا جائے گا. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو سننا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا